MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ محرم کے اعتبار سے ہمارے اپنے لوکیلٹی کے اندر اس کو سب سے پہلے غم کا مہینہ قرار دیا گیا، ماتم کا مہینہ قرار دیا گیا، منحوس مہینہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رافضہ جو ہمارے ساتھ بستے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے ان کو بھی مسلمان تسلیم کیا اور ان کے تمام باتوں کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری باتیں، یہ ہمارے عقیدے۔ اب ان کے اعتبار سے چونکہ منحوس مہینہ اس لیے کہ حضرت حسین جو نواز رسول ہیں ان کی شہادت تو غم کا مہینہ ہوگا۔ یوم کربلا عاشورہ بنا تو جو ہے یہ سیاہ دن ہو گیا، ماتم کا دن ہو گیا، تو ہمارے لیے بھی ماتم کا دن ہو۔ کالے لباس انہوں نے پہننا شروع کیا تو ہم بھی کالے لباس پہننا شروع کر۔ حسین کے نام کے پنجے بٹھائے پنجتن پاک کے عقیدے کے لحاظ سے، وہی پنجتن پاک ہمارے پاس ہی پنجا جو بنا، جو لوگ بٹھا نہیں سکے اپنے گھروں کے دروازوں پر، در و دیوار پر، دروازوں پر پنجا مارنے لگے۔ یہ پنجا ان کی رکھوالی کرنے والا، ان کے عقیدے کے مطابق، تو جو چیزیں ان کی تھی وہ ہماری ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کو قائم رکھا نہیں رکھا، بہت سارے شیعہ جو پنجا نہیں بٹھاتے، لیکن ہمارے اپنے سنی مسلمان باقاعدہ پنجا اپنے محلے کے اندر وہ فرض سمجھتے ہیں کہ ورنہ محلے پر نحوست چھا جائے گی، محلے پر جو ہے پنجتن پاک کی پھٹکار ہو جائے گی، محلہ برباد ہو جائے گا۔ محلے میں کوئی تو ایک جو پنجا بٹھانے والا چل رہا، ابھی چلے جائے جتنے مسلمانوں کے محلے ہیں، گلی گلی آپ کے پنجے بٹھائے گئے ہیں۔ یہ وہی ہے جس طرح جو یہ لوگ گنیش بٹھاتے ہیں، جس طرح جو ہندو جو ہے اپنے اپنے جو بتوں کو بٹھاتے ہیں، کوئی 5 دن کوئی 10 دن، اسی طرح ہمارے پاس بھی 10 دن بٹھا کر آخر میں وہی جو ہے جس طرح وہ اپنے گنگا میں بہاتے ہیں، اس طرح ہم بھی اپنے دریا میں بہاتے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ وہ جو چونکہ مٹی وٹی سے بناتے ہیں تو بہا دیتے ہیں، ہمارے پاس چونکہ سلور کے پنجے ہوتے ہیں اس لیے بہا دیں گے تو کیسے 100 لا کر پھر لا کے رکھ لیتے، وہی کام ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ وہی شرکیات جو ان شیعوں نے، ان رافضیوں نے ایجاد کیے، تو ہمارے مسلمانوں نے اس کو آمنا صدقنا بول کر قبول کر دیا۔ یہ ہمارے یہ محرم کا مہینہ عظمت والا ماہ معظم، ماہ محرم جو ہمارے پاس منحوس مہینہ بن گیا، ہمارے پاس اتنا منحوس کہ کوئی اچھا کام نہ کرے، کوئی نئی دکان نہ کھولے، کوئی نیا کپڑا نہ خریدے، کوئی شادی نہ ہو، کوئی منگنی نہ ہو، اور یہاں تک کہ اگر شوہر اور بیوی کے تعلقات بھی لوگ ان 10 دنوں کے اندر حرام ٹھہرا دیتے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ کون سی شریعت؟ کیا شریعت اسلام کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا کہ یہ اپنے احکام میں جو اللہ اس کو اس ہمیں ملے ہیں، یا کہ ان رافضہ سے جو ہم نے لیے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، حاضرین محترم، سامعین جمعہ، معزز حاضرین و خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تمجید، تسبیح و تقدیس صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو نور ہدایت سے منور فرمایا، جس نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کی راہ دکھلائی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی گمراہی اور بدعات سے بچنے کی اللہ نے توفیق دی، جس نے ہمیں اور آپ کو
جنت کی سیدھی راہ کی طرف گامزن کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی راہ صراط مستقیم پر جو جنت کی راہ ہے اس پر قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کو اللہ اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر نیکی اور ہر طرح کی بھلائی کی طرف رہنمائی فرمائی، اور ہر گمراہی اور ہر وہ راہ جو اللہ سے دور لے جانے والی ہے ان سب راہوں کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی۔ حاضرین محترم، عنوان ہے آج کے اس خطبے کا محرم اور شیعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس خطبے کے دو جز ہو گئے، دو پارٹ ہو گئے۔ ایک جز تو ہوا محرم کے سلسلے میں چند باتیں، دوسرا جز ہوا، دوسرا پارٹ ہوا شیعہ کے سلسلے میں چند باتیں۔ محرم کے سلسلے میں بہت کچھ آپ نے پچھلے خطبے میں سن لیا، جس میں آپ کے سامنے محرم کی فضیلتیں، محرم کی خصوصیتیں، محرم میں کرنے والے اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ محرم ایک بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں داخل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محرم ٹھہرا دیا، حرمت والے ٹھہرا دیا۔ محرم کا معنی ہی کیا ہے؟ حرمت والا، عزت والا، احترام والا۔ تو اس مہینے کا نام ہی محرم رکھ دیا گیا، اور پھر اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ عطا کیا، بلندیاں عطا کی، اس کو اپنی طرف نسبت کیا کہ اللہ کا مہینہ۔ تو اسی اعتبار سے اس مہینے کے اندر روزوں کی کثرت بھی مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے لیے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ہے محرم۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جائیں تو وہ ہے محرم کا مہینہ۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر سب سے اہم ترین خصوصیت اور عبادت کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اب یہ اسلامی اعتبار سے بڑا ہی اہم ترین مہینہ ہے، اور خصوصیات کے اعتبار سے بھی بہت ساری خصوصیات اس مہینے کے اندر ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی فضیلت اور عظمت، جو اسلام لانے سے پہلے جو قریش تھے ان کے درمیان میں بھی اس مہینے کی عظمت مسلم تھی، اور اسلام آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی مہینے کے اندر روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ 10ویں محرم کا روزہ یہ اسلام میں سب سے پہلا فریضہ بنایا گیا، رمضان سے بھی پہلے، کیونکہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اس سے پہلے جو مسلمانوں پر روزہ فرض تھا وہ عاشورے کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو پھر آپ نے عاشورے کے روزے کے سلسلے میں اختیار دے دیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے صحابہ اس روزے کی پابندی کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابیات بھی بیان فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اور بچے بھی کون؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے، جو کھلونوں سے کھیلنے والے بچے۔ صحابیات فرماتی ہیں اگر بچے جو ہے روزے کی تکلیف سے، بھوک اور پیاس سے جو ہے کچھ پانی وانی مانگتے تو ہم انہیں بہلاتے پھسلاتے کھلونوں کے ذریعے سے ان کو روزہ مکمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں 10ویں کو روزہ رکھنے کے سلسلے میں، کیونکہ یہود موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کا غرق آب ہونا، اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو یہود روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم،
تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی پیغمبر تھے، ہم بھی پیغمبر ہیں، ان کی شریعت کے بہت سارے احکام ہماری شریعت میں ضم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم نام کے پیروکار ہو، صرف موسیٰ کا نام لیتے ہو لیکن عمل ان کے شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی تاکید کی کہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہود بھی رکھتے ہیں اس دن تو ہمیں ان کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ اور مخالفت کس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال رہوں گا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 9 اور 10 یہ یہود کی مخالفت میں، اور جو بندہ 9 اور 10 کو نہ رکھ سکے تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ 10 اور 11 کو رکھ لے، کیونکہ مخالفت برقرار رہے، سنگلائز نہ کرے 10 کو۔ لیکن کوئی بندہ اگر صرف 10 کا روزہ رکھے تو بھی اپنی جگہ جائز ہے، وہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 10ویں کا روزہ رکھ لے، عاشورے کا، عاشورہ کا مطلب، عشر کا مطلب 10، عاشورہ کا مطلب 10واں دن، تو محرم کا 10واں دن یہ عاشورہ، تو اس روزے کو جو انسان رکھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ فضیلت ایک بندہ صرف 10ویں کو بھی رکھ لے تو حاصل ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکمل سنت کو اگر وہ ادا کرنا چاہے تو 9 کو بھی رکھے۔ تو علماء نے فرمایا، خاص طور پر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے مکمل و اکمل روزہ اگر دیکھا جائے تو عاشورے کے اعتبار سے تو بندہ 9، 10 اور 11 کو رکھے، 3 دن رکھے۔ اب 3 دن کے اندر اس کو عام دنوں سے زیادہ روزوں کی فضیلت ہے، اور دوسرا ہے کہ 1 دن سے زیادہ، 2 دن سے زیادہ 3 دن رکھتا ہے تو روزوں کی کثرت کے اعتبار سے بھی فضیلت بن گئی۔ اور تیسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے 3 دن کا ریکمنڈیشن کیا ہے، ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اس اعتبار سے 3 دن کا روزہ 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور اسی طرح کنٹینیو کرتا رہے ہر مہینے کے 3 دن تو ہر ماہ وہ روزے دار بنے گا، اور زندگی بھر روزے دار وہ اللہ کے حضور شمار ہوگا۔ تو فضیلتیں زیادہ ہیں، تو 9 اور 10 اور 11 کو رکھ لیں۔ یہ پہلا رتبہ، پہلا مرتبہ، فرسٹ گریڈ۔ سیکنڈ گریڈ میں یہ ہے کہ جو 3 دن نہیں رکھ سکتا، 2 دن رکھ سکتا ہے تو 9 اور 10 کو رکھ لے، یعنی کل اور پرسوں انشاءاللہ، ہمارے اعتبار سے، انڈیا کے اعتبار سے، کیونکہ آج 8 ہے، کل 9 ہے اور پرسوں 10 ہے، تو ہفتہ اتوار 9 اور 10۔ اگر جو یہ رکھ نہیں سکتا، 9 کو نہیں رکھ سکتا تو 10 اور 11 کو رکھ لیں، یہ 3rd گریڈ ہے، تاکہ مخالفت باقی رہی یہودیوں سے۔ اور جو 2 دن نہیں رکھ سکتا، نہ 9 10 نہ 10 11، تو پھر وہ ایک ہی رکھ لے، اور وہ ہے اتوار کا دن 10واں جو عاشورہ ہے، اس روزے کو رکھ لے۔ تو لہذا اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بھی تیار کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی 10ویں دن کا روزہ رکھنے کے لیے آپ ان کو بھی تیار کریں، تاکہ سنت صحابہ بھی ہمارے ساتھ عمل میں آ جائے۔ تو یہ در حقیقت عظمت والا مہینہ ہے، اور عاشورہ عظمت والا دن ہے۔ لیکن برا ہو ہمارا جو معاشرہ ہے، جس اعتبار سے ہم زندگی گزارتے ہیں، کہ ہمیشہ سے ہمارا ستم یہ رہا، ہماری بدنصیبی یہ رہی کہ ہم نے اپنا مسئلہ، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنے عقائد ہم نے ہمیشہ چھوڑے، اور غیروں کے رسم و رواج کو ہم اپنا لیے، اور اس کو دین کے اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لیا، اور غیر جو کچھ بھی بتائے وہ ہم اپنا سمجھ بیٹھے، چاہے وہ رسم و رواج کے اعتبار سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، بدعات و خرافات کے اعتبار سے ہو، ہمیشہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اور بہت سارے موقعوں پر ہم نے غیروں کو اپنا بنا کر ہم نے ان کی چیزوں کو اپنا لیا۔ یہ ہماری ستم ظریفی ہے یا ہماری جہالت ہے۔ تو محرم کے سلسلے میں بھی یہی مسئلہ پیش آیا۔ محرم کے اعتبار سے ہمارے اپنے لوکیلٹی کے اندر اس کو سب سے پہلے غم کا مہینہ قرار دیا گیا، ماتم کا مہینہ قرار دیا گیا، منحوس مہینہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یہ رافضہ جو ہمارے ساتھ بستے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے ان کو بھی مسلمان تسلیم کیا اور ان کے تمام باتوں کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری باتیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے۔ اب ان کے اعتبار سے چونکہ منحوس مہینہ اس لیے کہ حضرت حسین جو نواز رسول ہیں ان کی شہادت تو غم کا مہینہ ہو گیا۔ یوم کربلا عاشورہ بنا تو جو ہے یہ سیاہ دن ہو گیا، ماتم کا دن ہو گیا، تو ہمارے لیے بھی ماتم کا دن ہو گیا۔ کالے لباس انہوں نے پہننا شروع کیا تو ہم بھی کالے لباس پہننا شروع کر دیا۔ حسین کے نام کے پنجے بٹھائے پنجتن پاک کے عقیدے کے لحاظ سے، وہی پنجتن پاک ہمارے پاس ہی پنجہ جو بنا، جو لوگ بٹھا نہیں سکے اپنے گھروں کے دروازوں پر، در و دیوار پر، دروازوں پر پنجہ مارنے لگے۔ یہ پنجہ ان کی رکھوالی کرنے والا، ان کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ پنجتن پاک کا عقیدہ ابھی میں بیان کروں گا۔ تو جو چیزیں ان کی تھیں وہ ہماری ہو گئیں۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کو قائم رکھا نہیں رکھا، بہت سارے شیعہ جو ہے پنجہ نہیں بٹھاتے، لیکن ہمارے اپنے سنی مسلمان باقاعدہ پنجہ اپنے محلے کے اندر وہ فرض سمجھتے ہیں کہ ورنہ محلے پر نحوست چھا جائے گی، محلے پر جو ہے پنجتن پاک کی پھٹکار ہو جائے گی، محلہ برباد ہو جائے گا۔ محلے میں کوئی تو ایک جو پنجہ بٹھانے والا ہو، چل رہا ابھی بھی، چلے جائیں جتنے مسلمانوں کے محلے گلی گلی آپ کے پنجے بٹھائے گئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جس طرح جو یہ لوگ گنیش بٹھاتے ہیں، جس طرح جو ہندو جو ہے اپنے اپنے جو بتوں کو بٹھاتے ہیں، کوئی 5 دن کوئی 10 دن، اسی طرح ہمارے پاس جو 10 دن بٹھا کر آخر میں وہی جو ہے جس طرح وہ اپنے گنگا میں بہاتے ہیں، اس طرح ہم بھی اپنے دریا میں بہاتے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ وہ جو چونکہ مٹی وٹی سے بناتے ہیں تو بہا دیتے ہیں، ہمارے پاس چونکہ سلور کے پنجے ہوتے ہیں اس لیے بہا دیں گے تو کیسے 2 لا کر پھر لا کے رکھ لیتے ہیں۔ وہی کام ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ وہی شرکیات ہے جو ان شیعوں نے، ان رافضیوں نے ایجاد کیے، تو ہمارے مسلمانوں نے اس کو آمنا صدقنا بول کر قبول کر لیا۔ یہ ہمارے اپنے در حقیقت یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ یہ محرم کا مہینہ عظمت والا ماہ معظم، ماہ محرم جو ہمارے پاس منحوس مہینہ بن گیا، ہمارے پاس اتنا منحوس کہ کوئی اچھا کام نہ کرے، کوئی نئی دکان نہ کھولے، کوئی نیا کپڑا نہ خریدے، کوئی شادی نہ ہو، کوئی منگنی نہ ہو، اور یہاں تک کہ اگر شوہر اور بیوی کے تعلقات بھی لوگ ان 10 دنوں کے اندر حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ کیا ہے شریعت اسلام؟ کہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کا کہ یہ اپنے احکام ہیں جو اللہ اس کو ہمیں ملے ہیں، یا کہ ان رافضہ سے جو ہم نے لیے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی تمام تر بنیاد اگر دیکھیں گے تو ہم نے شیعہ کو، ان رافضہ کو نہیں سمجھا۔ ہم نے ہمیشہ سے یہی سمجھا کہ بھائی یہ بھی ایک سیکٹ ہے، یہ بھی ایک جماعت ہے۔ شیعہ سنی جماعتیں بولتے ہیں، یہ جماعتیں نہیں ہیں اور یہ فرقے بھی نہیں ہیں، یہ مستقل دین ہے۔ جماعتیں کون ہیں؟ جیسے جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، جماعت المسلمین ہے، اس طرح کے مسلمانوں کی جماعت ہے۔ کچھ فرق ہیں مسائل میں، منہج میں، لیکن اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں۔ اسی طرح فقہی اختلافات کے اعتبار سے جو فقہی ہماری جو ہے ہمارے فرقے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، یہ فقہی اختلافات سے یہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی امام، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ ہوں، چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوں، جتنے بھی 4 بڑے امام گزرے ہیں جن کو 4 اعتبار سے الگ الگ سیکٹ دے دیا گیا، یہ اور بات ہے کہ وہ امام اس سے بری ہیں۔ کسی امام نے نہیں کہا کہ میرا فرقہ، میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے، کسی امام نے نہیں کہا، یہ بات والوں نے بنا دیا۔ لیکن ان ائمہ کے نام پہ بھی جو جماعتیں، جو مسلک بنائے گئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان ائمہ کے درمیان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں جو عقیدے کا اختلاف۔ تمام کے عقیدے اہل السنہ والجماعہ کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق۔ فقہی اختلافات ہیں، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے، کوئی نہیں باندھتا، کوئی آمین زور سے بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے۔ تو طلاق کے بارے میں جو کچھ اختلافات ہیں، کچھ مسائل میں اختلافات ہیں، لیکن عقیدے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ
حنفی مسلک کے اعتبار سے عقیدوں کو الگ سے جو مروج کر دیا گیا، اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ یہ تمام شرکیات، جو قبر پرستیاں، جو جھنڈا پرستیاں، جو بدعتیں جو ہو رہی ہیں، جو کنڈے بنڈے جو بھی چل رہے ہیں، اس کو حنفی مسلک کا نام دے دیا گیا، جبکہ حنفی مسلک اس سے بری ہے، امام ابو حنیفہ اس سے بری ہے۔ شرکیات میں کسی امام کا کوئی دخل نہیں ہے، تمام ائمہ متفق ہیں کتاب و سنت کے عقیدے پر۔ یہ تمام جماعتیں الگ الگ ہیں، مسلک الگ الگ ہیں، پھر بھی ہمارے اپنے مسلمان ہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی کو ہم کافر نہیں کہیں گے، بات کو سمجھیے۔ لیکن کچھ وہ فرقے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں صرف فرقے کے اعتبار سے ظاہر ہوئے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ جس طرح حنفی مالکی ہیں ہمارے اپنے، اسی طرح یہ وہ فرقے بھی ہمارے اپنے ہیں، جیسے جو ہے غلام محمد قادیانی کا فرقہ، احمدیہ جو اپنے آپ کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں یہ احمدیہ بھی ہماری طرح کی فرقہ ہے، جبکہ اللہ کے قسم ان کے عقائد دوسرے ہیں، کتاب و سنت کے نام پر نہیں۔ نام ہے کتاب و سنت کے، عقیدے وہ ہیں جو ان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے کافی ہیں، اور علماء اسلام نے متفقہ طور پر ان کے بارے میں فتویٰ جاری کیا کہ مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ پاکستان کے اندر یہ لوگ کچھ تعداد میں ہیں، تو اس وجہ سے پاکستانی دستور میں یہ بنا دیا گیا کہ احمدیہ یہ غیر مسلم فرقہ ہے، یہ غیر مسلم دین ہے، اسلام نہیں ہے، ان کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ یہ متفقہ دستور کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ کیوں؟ اور وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کے جو عقیدے ہیں انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ہمارے بعد ان کے بعد ایک اور نبی ہے غلام محمد قادیانی، ہم اس کے پیرو۔ جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کو جو آخری نبی نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ مسئلہ واضح۔ اسی طرح ایک اور فرقہ جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں اور حقیقت میں ہیں وہ رافضہ، ان کو بھی ہم ہماری طرح مسلکی جو فرقے ہیں اس طرح کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں، اور عمومی طور پر ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، دیکھو بھائی تم مسلک حنفی فالو کرتے ہو، تم شافعی ہو، تم حنبلی ہو، تم مالکی ہو، اسی طرح یہ فقہ جعفری کو فالو کرتے ہیں، یہ جعفر صادق کی فقہ کو اختیار کیے ہو، تمہاری طرح یہ پانچواں مسلک ہے ان کا۔ اللہ کے قسم یہ دھوکہ۔ فقہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی امام کے نام پہ جو ہے انہوں نے مسلک بنایا، اور جعفر صادق کے نام پر انہوں نے مسلک بنا دیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کے عقیدے کیا ہیں۔ کیوں احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا لیکن ان رافضہ کو مسلمانیت باقی رکھا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ احمدیہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم غلام محمد قادیانی کو رسول مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتے۔ یہ لوگ آپ ہی کا لباس پہنے، آپ ہی کے نام رکھے، آپ ہی کے اندر گھسے، آپ ہی کے جو ہے کہ اعتبار سے سب رہن سہن اختیار کر کے آپ کو یہ باور کراتے ہیں، سمجھاتے ہیں ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں۔ صرف فقہ کا اختلاف ہے، تم حنفی ہو ہم جعفری ہیں، تم شافعی ہو ہم جعفری ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمارے مسلک کے اعتبار سے کوئی مسلک اختیار نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کا دین ہی الگ ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم مسلمانوں کے درمیان میں نہیں ہو سکتا، نام شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی طرح جنما ہم بھی نمازی ہیں، بھائی ہمارے مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، ہم بھی مسجد والے ہیں، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس مختصر سے وقت میں، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ان کے عقائد کیا، اور یہ عقائد انہیں کی کتابوں سے ہیں۔ اگر کسی کو بھی میرے اس بیان میں نے جو کچھ کہا ہے یا کہوں گا اس میں اختلاف ہے، اس کو پروف چاہیے تو آئے میرے پاس، ان کی کتابوں سے میں حوالہ دوں گا۔ کیونکہ آپ کہیں گے بھائی آپ اپنی طور سے جو چاہے بول دیے، ہمارے پاس کہاں ہے، ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، آپ غلط بول رہے ہیں، کہنے والے کہیں گے۔ لیکن انہی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ کتابیں کون سی ہیں جن سے میرے حوالے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، تاکہ جب بھی آپ حوالہ مانگیں ان کتابوں سے آپ کو حوالہ ملے۔ ان کی اہم ترین کتاب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ
جو دین جو بنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بھی سبب یہی رہے. آخری دور حضرت عثمان کا جو تھا، اس دور میں یمن سے ایک مسلمان ظاہر ہوا جو اپنے آپ کو مسلمان کے اعتبار سے اس نے ظاہر کیا لوگوں کے سامنے، اور اس کا اپنا نام جو عبداللہ رکھا، اور وہ تھا عبداللہ بن سبا. وہ اصل میں تھا یہودی، اور اس کو ایک مشن کے تحت اس کو مسلمان بنا کر یہودیوں نے اس کو ظاہر کروایا، اور اس نے یہ نعرہ لگوایا کہ امامت کے حقدار، خلافت کے حقدار آل بیت ہیں، اور آل بیت میں سب سے زیادہ علی یہ زیادہ حقدار ہیں خلافت کے. اور اسی اعتبار سے علی سے پہلے جو بھی خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ غاصبانہ خلافت تھی ان کی، یہ ظالم ہیں. حضرت علی کو انہوں نے خلافت نہیں دی. حقدار تو علی ہیں لیکن ان کا حق ان سے چھین لیا گیا. تو یہ کانسیپٹ لے کر وہ اٹھا، اور نگر ڈگر جس طرح گھومتا رہا، کبھی بصرہ میں، کبھی کوفہ میں، کبھی جو ہے مصر میں، کس طرح دور سے لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مدینہ کے اندر اس کا نہیں چلنے والا. مدینہ میں صحابہ راسخ العقیدہ، وہاں پر نہیں چل سکتا. تو دور سے لوگوں کو جمع کیا، شہر گھوما پھرا، پھر وہاں سے ایک جتھا جمع ہو گیا، کئی سو افراد پر اپنی ایک ٹیم کو جمع کیا. اس کے بعد وہ پھر مدینہ آیا، اور جو ہے یہ وہاں پر ریولوشن لانے کے لیے اس نے حلہ بول دیا. حضرت عثمان کی خلافت کا یہ آخری اختتام تھا، اور انہی لوگوں کے ذریعے سے حضرت عثمان کی شہادت بھی ہوئی. کیونکہ مدینہ کے اندر اس وقت یہ حج کا موسم تھا، اور مسلمان کئی ایک صحابہ حج کو نکلے ہوئے تھے، اور جہاد ادھر ادھر کافی دور تک مجاہدین پھیلے ہوئے تھے. مدینہ کے اندر کوئی خطرہ نہیں تھا، تو مدینہ کے اندر کوئی مستقل فوج بھی نہیں تھی. اور اس دوران میں اس نے کیا کیا، موقع کا فائدہ اٹھا کر حضرت عثمان پر جو ہے، حضرت عثمان کے گھر پر اس نے حملہ کر دیا اور محاصرہ کر دیا. پھر بھی جو بچے کچھ صحابہ تھے انہوں نے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی. اس میں سب سے زیادہ حضرت علی سامنے تھے. حضرت علی جو پہرے دار تھے حضرت عثمان کے گھر کے. بالآخر اللہ کی مرضی تھی، شہادت عثمان ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کو گھیرا اور کہا کہ خلیفہ تم کو بننا، تلوار کے زور پر، کیونکہ قوت ان کے پاس تھی فی الوقت. حضرت علی کو زبردستی انہوں نے خلیفہ بنوایا، کہا کہ تم ہی حقدار اور تمہاری خلافت تسلیم کرتے ہیں. پھر وہ اعلان کرا دیے. پھر اس کے بعد یہ خلافت علی کا یہ مرحلہ شروع ہوا. اب اس دوران اب یہ جو شیعیت کی ابتدا تھی، اس وقت اپنے آپ کو شیعان علی کے اعتبار سے یہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کی، ہم علی کی جماعت والے. شیعہ کا مطلب جماعت، ہم علی کی جماعت والے، علی کے جو ہے ہم انصار ہیں، علی کے ہم مددگار ہیں، علی کی جو ہے ہم پیروکار ہیں، متبعین علی، ہم علی کو ماننے والے ہیں. پھر یہ جب ظاہر ہوئی تو اس میں اور بھی عقیدے شامل ہوئے. اب وہ عقیدے شامل جو ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا عقیدے ہیں ان لوگوں کے. تو یہ تھی ابتدا، اور اس میں کئی فرقے بنے، اور تاریخ میں ان فرقوں کا ذکر آتا ہے 300 سے زیادہ فرقے. 300 سے زیادہ فرقے خود ان رافضہ کے اندر موجود. یہ اپنے آپ کو شیعہ کا نام انہوں نے دیا تاکہ علی کی جماعت کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں ان کا نام جو ان کو اصل میں ملا تاریخ کے اعتبار سے یہ ہے رافضہ. رافضہ کا مطلب انکار کرنے والے. انکار کس چیز کا؟ حضرت علی سے پہلے جو 3 خلفائے راشدین تھے ان کا انکار کرنے والے، ان کو ظالم کہنے والے، ان کو کافر کہنے والے. ان کے ایک امام ہے زید بن علی بن حسین. تو ان کے پاس جب یہ گئے اور ان کے پاس جب پوچھا کہ ابو بکر اور عمر کی امامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی امامت صحیح تھی، وہ خلفاء تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. یہ انہوں نے جب الفاظ کہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے بھی چھوڑ دے رہے ہو، میرا بھی انکار کر دے رہے ہو. تو وہ ہے رافضہ. اترفضوننی، کہ تم مجھے چھوڑ دیتے ہو، انکار کرتے ہو. تو وہاں سے یہ لفظ رافضہ ان کو ملا، یہ ٹائٹل وہاں سے نکل گیا. تو معاملہ بات یہ ہوئی کہ رافضہ ان کا اصل جو ہے نام ہے، ٹائٹل ہے، شیعہ نہیں ہے. کیونکہ شیعوں کا ساتھ کے اعتبار سے وہ علی کے ساتھ کے اعتبار سے تو ابھرے،
لیکن بعد میں قاتلان علی بھی انہی میں سے تھا، ابو لولو فیروز جو حضرت عمر کا قاتل ہے وہ، پھر اس کے بعد حضرت علی کا قاتل، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ معاویہ سے صلح کر لی، حسن کو شہید کیا گیا، پھر حسین کو کربلا میں بلا کر انہوں نے قتل کروایا۔ یہ پورے اہل کوفہ تھے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، اور آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے انہی کی فوج تھی، وہی لوگ تھے، تاریخ گواہ، ان کے ناموں کو جو ذکر کیا گیا، ان کے نام محفوظ ہیں جنہوں نے حسین کے ساتھ جو جنگ کی، یہ سب یہی لوگ تھے۔ تو یہ شیعہ نہیں، یہ رافضہ ہی ہے۔ یہ رافضہ اس اعتبار سے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کو بھی انہوں نے رفض کیا، ان کا انکار کیا، حضرت علی کے بھی قاتل بنے، حضرت حسن کے بھی قاتل بنے، حسین کے بھی قاتل بنے، ان سب کو جو انہوں نے مرفوض کیا، ان سب کا انکار کیا، اور صرف اپنے عقائد کو لے کر، اپنی جماعت بنا کر، اپنے دین بنا کر، ان کا ایک اہم مشن یہ ہو گیا کہ جو بھی ہمارے خلاف ہے، جو بھی ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا، ہم اس کو ختم کریں۔ اب آئیے ہم جاتے ہیں ان کے عقائد کی طرف۔ ان کے فرقوں میں جہاں پر 300 سے زائد فرقے ہیں، 3 اہم فرقے ہیں ان کی۔ ایک تو 12 امامی فرقہ جو ہمارے اطراف میں ہے، جس کو ہم اثنا عشریہ کہتے ہیں، جو 12 امام کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 امام حدیث سے اللہ کے رسول نے فرما دیا، نام لے کر فرما دیا کہ میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، حسین کے بعد جو زین العابدین ہوں گے، زین العابدین کے بعد جو امام باقر ہوں گے، اس کے بعد امام محمد ہوں گے، پھر جو اس کے بعد جعفر صادق ہوں گے۔ تو پوری طرح 12 امامی یہ نام جو موجود ہیں وہ، اور یہ نام بتائے گئے ان کی اماموں کے ذریعے سے جو متعین کر لیے ہو، کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ حدیث ثابت ہی پھر ہم نہیں مانتے، یہ ان کی اپنی حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 12 امامی فرقہ جو ان 12 امام پر وہ اس عقیدے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ دوسرا فرقہ ان کا زیدیہ۔ زیدیہ جو یمن کے اندر ایک خاص مقام پر ہیں، وہ خاص فرقہ ہے جو ان سے تھوڑے سے مختلف ہیں، جو ابوبکر اور عمر کو غاصب نہیں کہتے، وہ لوگ ظالم نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ان کو۔ یہ زیدیہ سب سے بہتر فرقہ ان لوگوں کے درمیان میں زیدیہ۔ اور دوسرا اور تیسرا وہ فرقہ جو اسماعیلیہ جو باطنیہ، اور باطنیہ ہی کے 2 اہم ترین فرقے ہیں۔ ایک وہ فرقہ جو پچھلے درس میں، پچھلے جمعے میں نے کہا، بہرا، اور ایک اور فرقہ ہے خوجہ۔ یہ 2 فرقے خوجہ اور بہرا، یہ 2 مشہور فرقے ہیں باطنیہ کے۔ ان کے بھی جو ہے امام کے اختلاف سے کچھ جو ہے عقیدے کچھ الگ ہو گئے، لیکن مین جو عقیدے ہیں اس میں سب مشترک ہیں۔ اب وہ مین عقیدے کیا ہیں جو ان کی کتابوں سے ثابت ہیں، ذرا ان کو میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان کی اہم ترین کتابیں، جیسے ہمارے پاس سورسز ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ صحیح احادیث کی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، کتب السنہ موجود ہیں، بخاری مسلم ہے، پھر ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، اس طرح جو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو احادیث کی، جن میں صحیح احادیث موجود ہیں، جو صحیح ہیں ان کو بھی چھانٹ دیا گیا۔ الحمدللہ اس دور میں صحیح احادیث ہمارے پاس واضح ہیں۔ تو اسی طرح ان کے مذہب کے، ان کے دین کے سورسز کے اعتبار سے کئی کتابیں ہیں، لیکن 5 اہم کتابیں جو ان کا ہر عقیدہ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں، یا میری یہ وائس ریکارڈ جن کو بھی پہنچے اس کو محفوظ کر کے رکھیں۔ یہ 5 کتابیں ان کی اصل سورسز ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے جو الکافی۔ الکافی جو ہے یہ محمد بن یعقوب الکلینی کی ہے، اور اس کی شرح بھی، اس کے اصول الکافی کے اعتبار سے، یا فروع الکافی کے اعتبار سے بھی کتابیں جو مشہور ہوئیں، اس کے ایکسپلینیشن کے اعتبار سے۔ تو اصل بنیاد الکافی۔ یہ الکافی کیا ہے؟ یہ کلینی نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ ہمارے 12ویں امام جو پیدا ہوتے غائب ہو گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو تماشا ہے ان کا، 12ویں امام پیدا ہوتے غائب ہو گئے، اپنے ساتھ جو ہے وہ مصحف فاطمہ جو تھا اصل قرآن وہ بھی کھینچ کے لے گئے۔ سننے کے لیے ہنسنے والی بات ہے، لیکن عقیدے میں شامل ہے۔ اب وہ قرآن بھی غائب ہے، امام بھی غائب ہے، تو انہوں نے، کلینی نے یہ کیا، لوگوں کو یہ جھانسا دیا، یہ امام سے میرے تعلقات ہیں، میں نے کتاب لکھی اور جو ہے اپنے امام کے سامنے میں نے پیش کی۔ امام ظاہر نہیں، مستور ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے، نہیں آتے، اللہ کا حکم ہے نہ آنے کا۔ وہ آئیں گے آخر میں، قیامت سے پہلے، جب تک مستور رہیں گے، جب تک جو ہے وہ چھپے رہیں گے۔ تو اب میرے ان کے تعلقات ہیں، میں ان کے سامنے جاتا ہوں اور تم لوگوں کی جو بھی چیزیں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان سے جو ہے میں ارشادات لیتا ہوں، تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ واسطے وسیلے کا چکر شروع ہو۔ تو یہ واسطے وسیلے کے اس دور میں یہ
انہوں نے کتاب لکھی اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ کتاب ہے جو میں نے امام کے سامنے پیش کی ہے، اور امام نے منظوری دے دی اور کہا کہ ہذا کاف لشیعتنا، یہ ہمارے شیعہ لوگوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے، بس اب یہ کتاب ہے، اس پر چلنا۔ تو اسی کے اعتبار سے اس کتاب کا نام کافی رکھا گیا، کافی ہو گیا بس، اب نہ قرآن چاہیے، نہ سنت چاہیے، نہ حدیث چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ امام نے اس کو منظوری دے دی اس کتاب کو، اب یہ کتاب ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ سب سے قدیم ترین کتاب ہے، اور ایک کلینی کا انتقال جو ہوا 329 ہجری میں، یہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر اس کے بعد قمی کی کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، محمد قمی کی، جو 381 کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ پھر تہذیب الاحکام توسی کی 460 میں ان کا انتقال ہوا۔ کتاب الوافی، الوافی کاشانی کی ہے، یہ جو 1091 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور پھر قریب میں مطلب جو اب قریب کا مطلب 400 سال پہلے جو سب سے مشہور کتاب ان کے درمیان میں پھیلی وہ ہے بحار الانوار محمد باقر المجلسی کی، جن کا انتقال 1111 1111 میں ان کا انتقال۔ اور یہ کتاب 110 جلدوں میں تھی، 110 جلدوں میں بالکل مفصل ہر چیز کے اندر، شیعہ کے عقائد کی، احکام کے، عبادات کے، ہر چیز کے اندر بیان کی۔ اب 110 جلدوں میں کیا کچھ ہوگا؟ تو یہ بنیادی کتابیں ہیں ان کی، جن سے یہ عقیدے ثابت ہوتے ہیں جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے جو رکھوں گا مختصر سے انداز میں، کیونکہ وقت ہمارا کافی نکل گیا ہے، کچھ باقی ہے۔ تو اس میں پہلا عقیدہ، اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان جو اصحاب رسول ہیں اور خیار اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ترین، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عظمت والے، مرتبے والے یہ صحابہ تھے۔ اب ان صحابہ کی جو شان ہے خود صحابہ کے درمیان میں مسلم تھی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کا ذکر فرماتے ہیں ہم میں سے کون افضل ہے، تو پہلا نام ہمارے درمیان میں آتا ابو بکر، پھر ان کے بعد ذکر آتا عمر کا، پھر اس کے بعد پوچھتے کہ ان دونوں کے بعد کون محترم ہے، کون افضل ہے، تو ہم کہتے عثمان، پھر اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے، پھر اس کے بعد ہم کسی کا نام ذکر نہیں کرتے۔ اب یہ تینوں جو ہے اس معاشرے کے سب سے بلند ترین مقام پر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہود کو اگر پوچھیں کہ تم میں افضل ترین کون لوگ ہیں، تو کہیں گے کہ حواری موسیٰ کے جو 12 حواری جو تھے، 12 نقیبہ، یہ سب سے افضل ترین تھے۔ نصارہ سے پوچھیں گے تمہارے پاس افضل ترین کون لوگ ہیں، تو کہیں گے کہ جو حواری عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جس کا اللہ نے ذکر بھی کیا قرآن کے اندر۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس بدترین کون ہے، تو کہیں گے ابو بکر و عمر و عثمان، کیونکہ سب سے زیادہ بڑے کافر ان کو قرار دیا، اور سب سے زیادہ نفرتیں ان کی اپنی، ان کی نمازیں ختم ہوتی ہیں ان پر لعنت سے۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ، ان سب لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اخبث من الیہود والنصارى، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خبیث ترین ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ تو اپنے حواریین کو، اپنے نبی کے ساتھیوں کو بلند مقام دے رکھے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں نبی کے ساتھیوں کو سب سے اخبث ترین مقام، سب سے زیادہ جہنم میں گرنے والے بنا کر رکھے، تو ان سے بھی زیادہ بدترین ہو گئے۔ اب آئیے انہی کتابوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں ایمان کے اعتبار سے، ان کے پاس ایمان یہ ہے کہ علی مشکل کشا زمین کے رب ہیں، اسی وجہ سے مشکلات میں یا رب نہیں پکارتے، یا علی دیکھیں گے آپ جگہ جگہ نعرے جو یا علی کے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ علی ان کے رب ہے۔ علی ایک زمانے میں جب جو اٹھا یہ مذہب لے کر، جو اس نے جو کانسیپٹ لے کر اٹھا، تو جو علی کی فضیلت کے اعتبار سے، اور اسی اعتبار سے کلمہ اس نے بنا دیا۔ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے وصی مطلب خلیفہ جو حضور کے بعد ہونا چاہیے وہ علی، یہ کانسیپٹ لے کر اٹھا۔ لیکن آگے جاتے جاتے اب علی یہ جو ہے یہ رب السماوات والارض ہو گئی، یہ علی جو ہے یہ آسمان و زمین کی اب یہ رب ہے۔ انہی کی وجہ، انہی سے ایک وقیدہ یہ بھی جو ہم نے سنا بچپن میں، لیکن بعد میں نے ان کی کتابوں میں پایا، وہ ہے کہ جب کڑک ہوتی ہے تو علی کی آواز ہے، بچپن میں سنتے تھے، بادل جب برستا ہے تو علی کی گرج، علی کی آواز ہے،
بجلی جو چمکتی ہے تو علی کے دانت ہیں. اس طرح کے جو عقیدے بچپن میں سنتے تھے، بعد میں دیکھا گیا تو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ چیزیں. ایسے افواہ نہیں ہے. کیوں؟ علی جو رب ہے، تو علی جو ہے مرنے کے بعد بھی ان کے تمام کاموں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. ان تمام، اور یہ فرقہ پتہ ہے، یہ فرقہ پتہ ہے. اس طرح کے بعض لوگ علی کے زمانے میں بھی یہ لوگ ظاہر ہو گئے تھے جو علی کو رب ماننے والے. تو روایات میں بات آتی ہے کہ علی نے جو ان کو سمجھایا نہیں سمجھے، غلو میں آگے نکل گئے، اللہ بنا دیا. تو علی نے ان کو سزا دی کہ ان کو جلا دیا جائے. جب جلانے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ رب تم ہی ہو، اس لیے کہ جلانے کا حکم صرف رب ہی دے سکتا. نعوذ باللہ. جب عقل مار کھا جاتی ہے تو انسان کی سمجھ معوف ہو جاتی ہے. فبہت الذی کفر، اللہ نے یہ فرمایا جو کافر جو ہوتا ہے مبہوت ہو جاتا، عقل نہیں کام کرتی اس کی. تو سزا ملی تو کہا کہ یہ رب ہونے کا یقین ہے. تو اب یہ فرقہ جو چل رہا ہے، ان کے عقائد دیکھیے. سب سے پہلے علی جو ہے مولا علی مشکل کشا، یہ نعرے تو ہم سنتے آ رہے ہیں. در حقیقت اس زبانی نعرے نہیں بلکہ حقیقت عقیدے کے نعرے ہیں کہ علی ہی جو ہر چیز کو حل کرنے والے ہیں. اور ایمان کے اعتبار سے ان کا ایمان سب سے پہلے ولایت پر. جو ارکان ایمان ارکان اسلام ان کے پاس ہے کہ پہلا جو رکن ہے وہ ہے ولایت پر ایمان لانا. ولایت کا 12 امام، یہ 12 امام متعین ہیں. یہ 12 امام جو ان پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے. جو ان کا عقیدہ رکھے گا 12 امامی، جو علی سے شروع ہو کر آخر میں جو مہدی جو آئیں گے 12ویں امام، یہ جن کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا وہ آدمی شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے. ہمارے ارکان اسلام کا کوئی تعلق نہیں ان سے، اگر ہے بھی تو صرف بظاہر جو چند باتیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن اصل چیز تو ولایت ہے. ولایت پر اگر ایمان نہیں ہے، یہ 12 امامی عقیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اسی طرح قرآن پر، قرآن ان کے پاس اصل میں وہ مصحف فاطمہ جس کو جو 12ویں امام پیدا ہوتی ہی کھینچ کر لے کے چلے گئے. اب ان کے درمیان میں چونکہ قرآن نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ قرآن جو کہتے ہیں یہ سنیوں کا قرآن ہے، یہ مکمل نہیں ہے. مکمل تو وہ ہے جو ان کے پاس، جو 40 پارے کے اتنا، ہمارے پاس 30 پارے ہیں. وہ اصل جو قرآن جو 40 پاروں کے اتنا ہے. اب وہ اصل قرآن جس کے اندر جو ہے علی کے فضائل، حسن حسین کے فضائل، ان 12 اماموں کے فضائل اس کے اندر موجود ہیں، وہ اس قرآن کے اندر ہیں جو آخری دور میں آخری وقت میں لے کر وہ آئیں گے 12ویں امام. اب یہ جو ہے، اب یہ کیا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ صرف نام کا ہے، مشی الحال، کام چلانے کے بھائی قرآن ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں. لیکن اصل قرآن کیا ہے؟ وہ اصل ہے جو غائب ہو گیا، اور اس کے اندر مختلف صورتیں ہیں جو ان کے اماموں کی فضیلتوں میں وہ صورتیں نازل ہوئیں. ان میں سے ایک صورت بنا کر بھی رکھے ہیں، فی الوقت ان کے پاس موجود ہے، بعض ان کتابوں میں شائع بھی ہوتے ہیں. وہ ایک سورۃ الولایہ بھی ہے. ولایت، سورۃ الولایہ ہے کہ آپ کے قرآن میں ہے سورۃ الولایہ؟ کہیں ان کے قرآن میں ہے سورۃ الولایہ، اور بناتے بھی، تلاوت بھی کرتی یہ صورت ہے. تو تحریف قرآن کا عقیدہ، قرآن بدل گیا، قرآن وہ نہیں ہے جو موجود ہے، وہ قرآن وہ نہیں ہے جو نازل ہوا. اور اسی طرح امام کی جو بات ہے وہ قرآن سے زیادہ، حدیث سے زیادہ وہ اہم ہے، کیونکہ نبی سے زیادہ مقام امام کا ہوتا ہے. اور امام نے جو کتاب دے دی نا وہ کافی، کیونکہ امام کی طرف سے اپرووڈ ہے، وہی کتاب اصل ہے. اب قرآن میں کچھ بھی آ جائے، صحیح احادیث میں کچھ بھی آ جائے، لیکن وقت کا امام چونکہ وہ رب کا مظہر ہے، وہ رب کا نائب ہے، وہ اس کے اور رب کے درمیان میں، اور رب ان کا جہاں علی ہے تو ان کے درمیان میں ہمیشہ جو ہے کنیکشن ہوتا ہے 24/7. تو امام جو کہتا وہی حکم ہے، وہی شریعت ہے. تو امام کے خلاف کوئی چیز وہ نہ سنتے ہیں، نہ انہیں سننے کی اجازت ہے. اور جو امام کے خلاف کوئی کام اگر کرے گا تو پھر وہ شیعت سے باہر ہو گیا، ان کی جنتوں سے وہ باہر ہو گیا. صحابہ کے سلسلے میں صرف 4 صحابہ کو وہ بری کرتے ہیں، باقی سب کافر ہیں. کان کھول کر سن لیں، کوئی صحابی ان کے پاس صحابی نہیں ہے، بلکہ جنتی بھی نہیں ہے، سب کافر ہیں سوائے 4 صحابہ. اس میں 4 صحابہ میں سے حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، سلمان فارسی اور اسی طرح علی، یہ 4 صحابہ کو ہٹا دیتے ہیں، باقی تمام جتنے بھی ہیں وہ کافر ہیں. یہ کون صحابہ؟ جن کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے قرآن، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ نے انہیں جنتوں کی بشارتیں دی ہیں. اور یہ جو ملعونین یہ ان کو جہنم کی بشارت دیتے ہیں. یہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ.
اور پھر اس کے بعد جبریل کے بارے میں، جبریل و میکائیل، یہود کہتے تھے جبریل میکائیل ہمارے دشمن ہیں، تو اسی طرح یہ لوگ بھی کہتے ہیں جبریل میکائیل ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ جبریل کو اللہ نے کہا تھا کہ حضرت علی کو جا کر نبی بناؤ، لیکن چونکہ دشمنی تھی حضرت علی سے، وہ جا کر محمد کو نبی بناتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسے جو ہے دیو ملائی قصے کہانیاں، نعوذ باللہ۔ 23 سال تک اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا قرآن، اللہ کو خبر ہی نہیں کہ جبریل کہاں لے کے جا رہے وحی۔ اللہ کہہ رہے جا کے وحی نازل کرو علی پہ، یہ جا کے نازل کرے محمد پہ، اللہ بے خبر ہے۔ یہ اللہ کے بڑے عقیدے ان لوگوں کے۔ جبریل خائن ہے، سب سے بڑے خائن ہے، جو محمد کو نبی بنا دی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ عقیدے ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ ہاں دیکھیے بھائی، ایک بات یاد رکھیں، دین جو ثابت ہوتا ہے ان کے اصل جو ریسورسز ہیں، جو سورسز ہیں، اس سے ثابت، جیسے ہمارا دین ثابت ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، چاہے لوگ عمل کریں نہ کریں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں؟ کوئی ہمارے عمل کو لے کر یہ کہے کہ بھائی تم جو ہے تو یہ اسلام ہے، اسلام ان سے ثابت ہوتا ہے، نہیں، ہم کہیں گے بھائی اسلام ثابت ہوتا ہے قرآن سے، اسلام ثابت ہوتا ہے صحیح احادیث سے۔ تو اسی طرح جو عوام الناس ہیں ان میں ہو سکتا ہے کئی لوگ ہوں جو ان چیزوں سے آشنا ہی نہ ہوں، ان کو معلوم بھی نہ ہو، لیکن ان کے ائمہ نے جو کتابیں لکھ دی ہیں یہ ہے اصل دین کی بنیادیں ان کے لیے، یہ ہے دین کی اساس۔ اور یہ 5 کتابیں جس طرح پنجتن پاک کو انہوں نے رکھا ہوا ہے نا، اس طرح 5 کتابیں بھی۔ پنجتن پاک کیا ہے؟ پنجتن کے پاک جو ہمارے پاس بھی لوگ جو پنجے مارتے ہیں نا دروازوں پہ، گھروں پہ، انہی کی دیکھا دیکھی، یہ پنجتن پاک ہماری حفاظت کریں گے، تو اس میں جو ایک شعر بھی لکھتے ہیں، اس شعر کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے اس شعر کے اندر جو ہے اس میں ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے خمسن لی، یہ خمسۃ لی، یہ 5 میرے ہیں، اطفی بہا حر الوبا، جس کے ذریعے سے جو ہے میں ہر پریشانی، ہر وبا کی گرمی کو میں بجھاتا ہوں، یہ ہمارے حفاظت کے ہیں۔ کون ہے اس میں؟ مجتبی، مرتضیٰ، ابناہ و فاطمہ، کہ مرتضیٰ یعنی مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مرتضیٰ علی، پھر ان کے 2 بیٹے حسن و حسین اور فاطمہ، یہ ہے پنجتن پاک۔ یہ پنجتن پاک کو جو یہ پنجہ جو ہے یہ پنجہ جو بٹھائے رکھے ہیں نا، یہی پنجہ، یہ حفاظت ہے ان لوگوں کی۔ میرے بھائی یہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ان سے برکت اترتی ہے، لعنتیں اترتی ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان جو ان پنجوں کے پاس پہنچتے ہیں، کیا ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی؟ جہاں شرک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وہاں پر اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے جب شیطان نے جب رائندے درگاہ ہوا تو اللہ نے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نفرتیں اترتی ہیں، بغض، عداوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں، لعنتیں اترتی ہیں۔ اس کو یاد رکھیں، جہاں بھی شرک ہو، جس شکل میں بھی ہو۔ اور یہ پنجے بھی وہی ہیں جو اس اعتبار سے ان لوگوں نے 5 کو بنا کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے عقائد کو نہیں مانتے، ہم ہیں اہل سنت، ہم کہتے ہیں اہل سنت۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو خطبہ ہوگا اہل سنت والجماعت کون ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلا خطبہ ہوگا تاکہ ہم سمجھیں اہل سنت والجماعت کون ہے۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کو چونکہ اپنے آپ کو یہ لوگ شیعہ کہتے ہیں، رافضہ کہتے ہیں، تو ان کے علاوہ ان کے عقیدوں کو جو تسلیم نہیں کرتا، ان کی کتابوں سے ثابت ہے علل الشرائع میں کہ نواسب ہیں، ان کا قتل حلال ہے، مطلب ہم سب کی جان حلال ہے ان کے لیے۔ اب جان حلال ہے تو کوئی تکلیف دے دے، دھوکہ دے دے، خیانت کر دے تو کیا مسئلہ ہے؟ جان ہی حلال ہے۔ جب جان حلال ہے تو جب مال کیا چیز ہے، اس کی بیوی کیا چیز ہے، اس کے بچے کیا چیز ہیں، سب چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح تہذیب الاحکام کے اندر ان کا مال غنیمت ہے، کس کا؟ ہمارا مال ان کے لیے مال غنیمت ہے۔ جب مال غنیمت ہے تو آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو دھوکہ کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کئی دھوکے سامنے آئے ہیں، کئی حکومتیں انہوں نے گرائی ہیں۔ مسلمانوں کی حکومتوں کے اصل جو ہے یہ جو ہے برباد کرنے والے اگر کوئی رہے تو باہر کے کافر نہیں، یہ لوگ ہی رہے جو اندر کے جو ہے جو بھیدی جو تھے، یہ اندر کے دغابات جو تھے، انہوں نے ہماری مسلمانوں کی حکومتیں گرائیں، تاریخ گواہ ہے۔ اسی طرح بحار الانوار جو 110 جو جلدوں میں جو کتاب ہے، اس کے اندر اہل سنت جو ہے یہ نجس اور ناپاک ہیں۔ نجس کے الفاظ، ہم نجس ہیں، ان کے ناپاک ہیں ہم لوگ، زندگی کا حقی نہیں ہے، ہمارا مال غنیمت ہے، ہماری جان ان کے لیے حلال ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، بھرے پڑے ہیں۔ ہے کوئی مائی کا حلال آ کے غلط ثابت کرے، میں جو کہہ رہا ہوں کریں غلط ہے ثابت کرے،
ہم ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے چیزیں موجود ہیں، یا پھر ان اماموں کا انکار کر دو، ہم نہیں مانتے ان اماموں کو، یا پھر ان کو تسلیم کرو۔ تو پھر کس بنیاد پر ہمارے بھائی ہیں جن کے لیے ہماری جان حلال ہے، جن کے لیے ہمارا مال حلال ہے، جن کے لیے ہماری بیوی بچے حلال ہیں، جن کے لیے ہمارا کوئی مال ہمارا مال نہیں ان کا مال ہے، جن کی نظر میں ہم نجس اور ناپاک ہیں، کس اعتبار سے بھائی کس اعتبار سے شیعہ مسلم بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی کنارے لگا رہے ہیں؟ یہ دھوکے میں رکھا گیا، یہ دھوکے میں رکھا گیا۔ باتوں کو سمجھیں، ہوش کیا آنکھیں کھولیں، ذرا پڑھیں۔ مصیبت کیا ہے، ہم کو اپنے خود ہمارے عقائد کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، ہاں ہماری شریعت کا ہم کو نہیں معلوم ہے، ان کی شریعت ہم کیا جانیں گے؟ پہلے ہماری شریعت کو جانیں نا، پہلے ہمارے حکام کیا ہیں وہ تو معلوم کریں، قرآن کو پڑھیں، رسول اللہ کے حدیث کو سمجھیں، تو پھر معلوم ہوگا کہ بھئی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو اسی طرح ائمہ کی جو عصمت ہے ان کے پاس فرشتوں سے بھی افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں ان کے 12 امام، ان کے اندر اللہ حلول کیا ہوا، مطلب اللہ یہی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ اللہ کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ امام معصوم الخطا، ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ خود ہی اللہ ہے نا، غلطی کہاں سے ہوں گی، معصوم الخطا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی طرح انبیاء کی بھی معجزات جو ملے ہیں ان کے ائمہ کے ذریعے سے ملے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے، نبی بھی کوئی معجزہ دکھایا ہے اس سے پہلے، تو یہ ائمہ پہلے سے موجود ہیں، بعد میں ظاہر ہوئے، لیکن ان کے حکم سے ہی ان کو معجزات ملے۔ تو جو کچھ بھی ہیں محور یہ ان کے ائمہ ہیں، اور ان کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت کیا، اب کہیں گے جب اتنے جو غلط عقائد ہیں تو ان کو کافر کیوں نہیں کہا گیا؟ احمدیہ کو کافر کہہ دیا گیا، ان کو کافر کیوں نہیں کہا گیا؟ تو ان کے پاس سب سے بڑا ایک ویپن ہے، وہ ویپن کیا ہے؟ جیسے شیلڈ ہے۔ شیلڈ کیا ہے؟ جس سے انسان اپنے ایک ویریئر کیا کرتا ہے، ایک سولجر کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے اس شیلڈ سے، اس طرح ان کے پاس شیلڈ ہے تقیہ۔ ان کے ایمان کے اندر یہ تقیہ بھی داخل ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ ہر وہ آدمی جو مومن نہیں، مومن کا مطلب جو شیعہ نہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ لوگ، اور ہم سب کافر ہیں، جو مومن نہیں ہے تو غیر مومن کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار نہ کرنا تقیہ۔ غیر مومن کے سامنے یعنی جو شیعہ نہیں ہے اس کے سامنے اپنا عقیدہ، بھائی ہمارا عقیدہ علی کے بارے میں، ہمارا عقیدہ جو ہے جو غیر شیعہ ہیں ان کے بارے میں ہم کافر سمجھتے ہیں، ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، ان کو نجس سمجھتے ہیں، اور جو اماموں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہ سب عقیدے یہ غیر شیعہ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، یہ عبادت، جسے ہے تقیہ۔ تقیہ کر اپنے آپ کو بچا لینا۔ کیوں اپنے آپ کو بچانا؟ یہ ان کا فرض منصبی ہے، ان کے ایمان میں داخل ہے۔ اور بعض حدیثیں انہوں نے گڑھ رکھی ہیں، جو ایک سنی سے جھوٹ بولے گا، تقیہ کرے گا، وہ امام جعفر صادق کے ساتھ ایک حج کرنے کا اس کا ثواب ہے۔ جھوٹ بولتے جاؤ، حج کا ثواب اختیار کرتے جاؤ، یہ ان کا دین ہے۔ آپ کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ سچ بولیں گے۔ جب معاملات کے اندر سچ نہیں بولیں گے تو عقائد میں کیسے سچ بولیں گے؟ جبکہ عقیدہ یہ چھپانا، یہ عقیدہ ان کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ آپ کہیں گے بھائی میں پوچھا، میرا دوست ایک ہے ایک رافضی، اسے میں پوچھا کہ بھائی اس طرح تمہارا، تو وہ کہہ رہا کہ نہیں، انکار کر رہا، غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کیا وہ جھوٹ بولے گا ہی نا؟ جھوٹ بولنا اس کے عقیدے میں شامل ہے، وہ حج کا ثواب لے رہا ہے۔ آپ کو جھوٹ بولتا جا رہا ہے، وہ حج کا ثواب لیتا جا رہا ہے، تو کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح بولے گا؟ لیکن ان کی کتابیں موجود ہیں، پرنٹڈ ہیں، پرنٹ ہو رہی ہیں، ان کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہیں، جن کے ذریعے کتابوں کے عقائد بھرے پڑے ہیں، چاہے وہ اقرار نہ کریں، چاہے وہ اپنے اس بات کا جو اقرار نہ کریں، اس عقیدے کو ظاہر نہ کریں، لیکن یہ عقیدے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اسلام متفق نہیں ہوئے ان کو کافر قرار دینے کے لیے، کیونکہ احمدیہ کا جو ہے جو عقیدہ وہ باقاعدہ موجود ہے، خود اقرار بھی کرتے ہیں، تو علماء اسلام متفق ہو گئے کہ یہ عقیدہ جس کا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن علماء اسلام اس پر متفق نہیں ہوئے، کافر ہیں اس لیے کہ عقیدوں کو چھپائے بیٹھے، ان عقیدوں کا اظہار نہیں کرتے۔ کس اعتبار سے سب متفق ہوں گے؟ اب جن کے سامنے کتابیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کتابوں کے اندر یہ عقیدے موجود اس لیے کافر ہیں، اور دوسروں نے کہا کہ نہیں بھائی جب ان سے پوچھتے ہیں تو اقرار نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے ان کافر کہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ تقیہ ان کو بچائے رکھا ہے۔ اور آخر میں جب ان کے امام آئیں گے مہدی، جو رجعت کا عقیدہ ہے، یہ 12ویں امام جب آئیں گے تو اس کے ساتھ تمام ائمہ جب 12 امام بھی آئیں گے اٹھ کر، اور ان سب کا اصل کام کیا ہوگا؟ پہلا کام یہی ہوگا کہ جائیں گے مدینہ، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، سولے پر لٹکائیں گے۔ یہ ہم کام ہے، یہ آئیں گے اسی لیے، یہ 12 امام مل کر آئیں گے،
ان کو اٹھا کر جو ختم ہو گئے ان کو اٹھائیں گے, زندہ کریں گے اور ان سے ریونج لیں گے, بدلہ لیں گے کہ ان کو سلی پر چڑھائیں گے. یہ عقیدے ہیں میرے دوست, یہ مختصر سے عقیدے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. یہ تمام ان کی کتابوں کے تو موجود ہیں. زیارت قبر حسین, جو کربلا کی زیارت جو ہے اسی کی مٹی پہ سجدہ بھی کرتے ہیں یہ لوگ, وہیں سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کی مسجدوں کے اندر مٹی کی بلے رکھے ہوں گی, یہ سب کربلا کی مٹی ہے, اسی پہ سجدہ. اور نمازیں ان کی 3 ہی نمازیں, 5 نہیں ہیں. اور نمازوں کے اندر جو پڑھنے والی چیزیں وہ بھی دوسری ہیں. زیارت قبر حسین جو ہے 20 مرتبہ حج کرنے کا جو اجر ہے, 1 مرتبہ کربلا کی زیارت کر لے 20 حج کا ثواب. یہ سب یہ عقیدے ہیں, اور ان سب کو لے کر ہم ان کے عقیدوں کو لے کر, ان کے جو ہے جو کچھ بھی طور طریقے ان کو لے کر, اور خاص محرم کے اندر جو نحوست کے عقیدے جو ہم نے پال رکھے ہیں, ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کن کو ہم نے پیشوا بنا کر رکھا ہے, کن کی سنتوں کو اختیار کر رکھا ہے, اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم ہوں. ابو بکر, عمر, عثمان جس درجے پر پہنچے ان جنتوں میں ہم بھی پہنچیں. کیسے پہنچیں گے میرے بھائی؟ ان عقیدوں کو لے کر ہم پہنچ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں, اللہ کے قرآن کو پڑھیں, رسول اللہ صحیح احادیث کو سمجھیں, صحابہ کی عظمتوں کو دل میں لائیں, ان کی سیرتوں کو پڑھیں. ان صحابہ نے کس طرح کی قربانیاں دی, کیا کچھ حالات پیش آئے, اور ان صحابہ کی جو ہے ہم ماننے والے ہیں تو ان صحابہ کی عظمتوں کو اپنے دلوں میں اتاریں, اپنی زندگیوں میں اتاریں, ان کی سیرتوں کو پڑھیں تاکہ ہماری زندگی سدھرے, اور جو ان عقائد سے اپنے آپ کو پاک کریں جو عقائد شیعہ کے ہیں. اس طرح جو یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بھی اسی طرح ایک مسلک ہے, ان کا الگ سے جعفری مسلک تو نام کا ہے, عقیدے دوسرے ہیں جو ان کا الگ ہی دین میں داخل کر دیے. جس طرح احمدیہ ایک الگ دین ہے, اسی طرح رافضہ بھی ایک الگ دین ہے. ان کو ہماری طرح جماعت نہ سمجھیں میرے بھائی. مسئلے کو بڑی دقت کے ساتھ, بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو صحیح دین پر قائم رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گمراہی سے اللہ بچائے, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, آپ کے صحابہ کی صحبت میں اللہ ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه وخليله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.